بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی بخشی اور ایمان والا بنایا اور ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی مہلت دے رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور ان کی جو مہلت عمل تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں زمین میں پچھلوں کا جانشین بنایا ہے۔ مطلب یہ کہا کہ اس طرح سے دنیا چل رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ چلے جا رہے ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے، پھر اس کا بیٹا ہوا، پھر وہ بیٹا جو ہے وہ باپ بن گیا، پھر باپ اس کا رخصت ہو گیا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ اس طرح سے ساری دنیا چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور دوسرا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ملک ہیں، ملکوں میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے پرائم منسٹر اور پردھان منتری اور سب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اپنا کام کر کے جو بھی عمل ہے وہ چلے جا رہے ہیں اور سب کو موت آنی ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے فکر کی اور سوچنے کی کہ ہمیں موت آنی ہے، بلکہ فکر کی جو بات یہ ہے اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو یہ مہلت عمل ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، کیا یہ اس طرح سے گزر رہا ہے جس طرح سے اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں جن کاموں کو حکم دیا ہم ان کاموں کو اچھی طرح سے کر رہے ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ان سے ہم رک رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہمارے اعمال ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ ہم سے خوش ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہے فکر کی بات کہ ہم جب اللہ کے سامنے اپنے اعمال لے کے ہم جب کھڑے ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور ہماری آخرت کا دار و مدار ان اعمال پہ ہے جو ہم یہاں دنیا میں ہم اس وقت کر رہے ہیں یا ہم جو کریں گے۔ تو آخرت کے علاوہ بھی ہمیں دنیا میں بھی اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے لوگ یاد کریں گے، اور اگر ہم نے کسی کو ستایا، کسی پہ ظلم کیا اور اچھی زندگی نہیں گزاری تو پھر لوگ ہمیں بھی اچھے نام سے نہیں یاد کریں گے۔ تو یہ زندگی کی مہلت تو سب کو ملتی ہے، ایک بار ملتی ہے، دوبارہ پھر نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق کو بھی ملی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی ملی، اور فرعون کو بھی ملی، فرعون کو بہت بڑی بادشاہت ملی۔ تو جس طرح کی زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گزاری وہ سب جانتے ہیں، اور فرعون نے جو اپنی زندگی گزاری اور یہ کہا اس تکبر میں اور کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی خدا ہوں اور میں لوگوں کو جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، اس نے بھی ایک زندگی گزاری ایسی کہ اس میں سب لعنت بھیجتے ہیں۔ کویت کے محل پر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محل جس میں تو بادشاہ بن کر آیا ہے، اگر تیرے پچھلوں کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا تو آج یہ تجھے نہ ملتا۔ کیا مطلب یہ کہ اگر یہ محل جس میں تو بادشاہ بن کر آج آیا ہے، اگر یہ تیرے پچھلے لوگ جو تیرے پچھلے بادشاہ گزرے ہیں اگر وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہو جاتا تو آج تو بادشاہ نہ بنتا۔ یہ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ تو بھی یہ سوچ لینا کہ تو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، وقتی طور پہ ایک یہ تجھے ملا ہے اور پھر تجھے بھی رخصت ہونا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہے اس بات کا
اور اس بات کا سوچتے رہنا ہے کہ ہمیں یہ زندگی جو ملی ہے وہ ایک وقتی ملی ہے، بس یہی ایک زندگی ہے، اور اسی میں ہمیں جو کچھ اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور آخرت کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر، جنگ احد کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ جس کو بھی زندگی ملی ہے اس کو موت ضرور آئے گی۔ اور سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ موت آئے گی، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ موت کس حال میں آئے گی۔ جس طرح کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح کی موت ہوتی ہے۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، تو جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تینوں کی بارش ہو گئی اور کچھ لوگ ان کو چھوڑ کر جو ہے چلے گئے، تو ابو دجانہ نے سارے تیر اپنی پیٹھ پر لیے، ان کی بھی موت ہوئی۔ ایک وہ موت ہے، ایک ان لوگوں کی موت ہے جن کی بستر پر موت ہوئی اور ان سے غلطی ہوئی اس جنگ میں حالانکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن یہ دونوں موتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری زندگی جیسی ہوتی ہے، زندگی میں جیسا ہم عمل کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے پوری جد و جہد اور اپنی جان لگا دیتے ہیں، ہماری موت بھی پھر اسی حال میں آئے گی۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو آنی ہے، چاہے ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے تو موت آ جائے گی، اور اگر میں نہیں مانا تو موت آ جائے گی، اور پھر ہمارا حساب کتاب اسی طرح سے ہوگا جس طرح کی ہم نے زندگی گزاری۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا۔ ہر شخص کو الگ الگ حالات میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس دنیا میں رکھا، اور یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک چلا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر شخص کا مقام بالکل ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص امتحان میں ہے۔ ہر شخص کا امتحان ہے کہ وہ غریب رہ کے کیا کرتا ہے اور امیر رہ کر کیا کرتا ہے، صحت مند رہ کر کیا کرتا ہے اور بیمار رہ کر کیا کرتا ہے۔ جس طرح سے اسکول میں ڈرامے ہوتے ہیں اور وہاں بچوں کو الگ الگ کچھ ان کو پارٹ کرنے ہوتے ہیں، کہ کسی کو بادشاہ کا رول ادا کرنے کے لیے دے دیا، کسی کو وزیر کا، کسی کو جج کا، کسی کو مزدور کا، کسی کو رکشے والا کا، کسی کو مونگ پھلی والے کا، الگ الگ مختلف رول سب کرتے ہیں، اور جو ہے جج ان کو نمبر دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے اپنے کردار کو اچھی طرح سے نبھایا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہ کا رول کرے گا اس کو پہلا انعام ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مونگ پھلی بیچنے کا جس نے کردار کیا اس کو اتنا بہترین کیا کہ اس کو نمبر 1 پر اس کو انعام ملے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا رول بھی اس دنیا میں 60-70 سال کا ہے، وہ ڈرامہ 1-1.5 گھنٹے کا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ہمیں جس حال میں رکھ کے اس نے ہم کو امتحان میں ڈالا ہے، کیا ہم نے وہ اپنا جو رول ہے اس کو اچھی طرح سے وہاں ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی پہ ہمارا سار و دار و مدار ہے آخرت کا، اور ہمیں اسی کے حساب سے جو نتیجہ اور ہم کو جو کچھ انعام ہے یا ہم کو
جو اس کی جزا اور سزا اسی حساب سے ہم کو ملنے والی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قیامت کو اور اللہ کی پکڑ کو اور اللہ کے عذاب کو بہت دور نہ سمجھیں۔ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی دیکھیں گے۔ قیامت جس دن موت آ گئی اس شخص کے لیے وہی قیامت ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر آنکھ بند ہوئی انسان کی اور ادھر آنکھ اس کی آخرت میں جو ہے اسی وقت جو کھل جاتی ہے، اس کی زندگی آخرت والی شروع ہو جاتی ہے اسی وقت۔ اس کی قبر میں اس کو اسی طرح سے رکھا جاتا ہے جس طرح کا اس کی سزا یا اس کی جزا اس کو ملنے والی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے اس دن اور اس کی نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے، بہت سب کچھ اس کو نظر آنے لگتا ہے، اس کو جنت اور دوزخ اور اللہ کی عدالت، وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو یہاں دنیا میں جس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں تھا، سب وہاں پھر وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو لغزش ہو گئی ہیں، ہم سے جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ہم ان سے اللہ سے اس کی توبہ کریں اور معافی مانگیں اور ندامت ہو ہمارے دل میں اور شرمندگی ہو، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو زندگی گزری وہ گزر گئی، لیکن اب وہ جو کچھ ہے بچی ہوئی وہ تیری اطاعت میں گزرے گی، اور ہم آخرت کا فکر کریں اور آخرت کا فکر لے کے ہی جیتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی میں موت آ جائے ہماری، تو بس یہی انسان کی کامیابی ہے۔ انسان کی کامیابی پوری زندگی کی یہ ہے کہ اس کی یہ بتایا گیا کہ کامیابی ہے کیا۔ بتایا کامیابی یہ ہے کہ جس کو آگ سے نجات مل گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ۔ تو اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں اللہ کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری میں اور پوری اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو خطائیں غلطیاں اگر ہوتی رہیں ان کی معافی ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور امید اور خوف کے درمیان زندگی گزاریں۔ امید اور خوف، امید بھی ہو اللہ کی ذات سے پوری کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، اور خوف بھی ہو کہ یا اللہ تو ہمیں وہاں کے عذاب سے بچا لینا اور ہمیں وہاں کسی تکلیف میں مت ڈال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف سارے لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے اور صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہوں۔ یہ ہے وہ امید اور خوف جس کے درمیان ہمیں رہنا ہے اور جس کے درمیان ہمیں جینا ہے۔ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، اسی کے درمیان اگر زندگی ہماری گزری اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالا اور اعمال ہمارے اس کے مطابق ہوئے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ مہلت عمل جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہی کامیابی کہ ہم جنت میں جانے والے ہوں گے اور آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔